رب العزت نے انسان کو یہ شرف عطا فرمایا، کیونکہ اشرف المخلوقات انسان تھا، اس انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے، اس بندے کو حدود بندگی میں رکھنے کے لیے، اسے آداب بندگی سکھانے کے لیے پھر اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمایا۔ اللہ کا احسان یہ ہے اس خالق نے ہمیں بے عیب رہبر عطا فرمایا۔ گناہگار کے پیچھے چلنے میں اطمینان قلب نہیں ہوتا، جس بندے کے خود بھٹک جانے کا خطرہ ہو اس کے پیچھے چلنے میں لطف نہیں آتا، پتہ نہیں کس موڑ پہ بھٹک جائے، کہاں اس کا پاؤں پھسل جائے۔ اللہ نے کوئی اتنے عظیم رہبر ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والوں، اگر کبھی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہو، علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے ہمیں کیسے عظیم رہبر عطا فرمائے، اللہ نے کیسے عظیم پیشوا عطا فرمائے۔ ناز کیا کرو، فخر کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ ساری دنیا میں، ساری کائنات میں اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اللہ نے جن ہستیوں کو چنا، اللہ نے انہیں ہمارا رہبر بنا دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر نیک اختر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لے آئے۔ پوچھنا شروع کیا سید الانبیاء نے، میری بیٹی کوئی مشکل تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں بابا جان، کوئی پریشانی نہیں۔ میرے لال کوئی ہے تو بتاؤ۔ بابا کوئی پریشانی نہیں، یہ کل سے عرب کی عورتیں، محلے کی عورتیں آ رہی ہیں، آپس میں چیما گوئیاں کرتی ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ماں کی بیٹی، خاتم الانبیاء باپ کی بیٹی، اتنے عظیم ماں باپ کی بیٹی کی شادی علی حیدر کرار سے ہو گئی، جس کے پاس مال دنیا ذرا کم ہے۔ آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں، مجھے نہیں کہا۔ میرے آقا نے فرمایا زہرا اما ترضا، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے صرف 2 مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، ایک کو تیرا شوہر بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں مصطفیٰ بنایا، اللہ رب العزت نے انہیں مرتضیٰ بنایا، اللہ رب العزت نے انہیں مجتبیٰ بنایا، اللہ رب العزت کے چنے ہوئے اللہ نے انہیں ہمارا رہبر بنا دیا۔ زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھانے کے لیے، صرف ولایت اور محبت کے کلمے پڑھوانے کے لیے اللہ نے انہیں نہیں بھیجا تھا۔ اگرچہ محبت رکھنا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صرف محبت کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رہبر بھیجے، انہیں ہادی بنا کے بھیجا، انہیں امام بنا کے بھیجا، انہیں رہبر بنا کے بھیجا، انہیں حاکم بنا کے بھیجا، انہیں امیر بنا کے بھیجا، انہیں مولا بنا کے بھیجا۔ علی حیدر کرار سے محبت کا تقاضا یہ ہے، علی کے صدقے میں اللہ سے ہدایت مانگا کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے علی کے صدقے میں ہدایت عطا فرما، مجھے مولا علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت مانگ ان سے، رہبری جو یہ ان کی پیش قدمی، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی دعا مانگا کر۔ ان کے پیچھے چل، ان کے پیچھے لائن ٹھیک کر لے، اس لائن میں لگ جا جس کے آگے علی ابن ابی طالب ہے۔ اپنی لائن وہ تلاش کر لے، ڈھونڈ لے میں اسی لائن میں ہوں جس لائن میں علی
ابن ابی طالب ہیں، وہ سب سے آگے ہیں، میں سب سے پیچھے رہوں لیکن ہوں اسی لائن میں جس لائن میں علی ابن ابی طالب ہے، تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں علی ابن ابی طالب پہنچے گا۔ اللہ نے ہمیں عظیم پیشوا عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز، ناز کرنا چاہیے ان لوگوں کو اللہ نے جنہیں معصوم رہبر عطا فرمایا، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے عزیزو، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ہماری زندگی، میں کہتا ہوں مجالس میں، ہم کوئی آزاد لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی آوارہ قوم نہیں ہے، ہم شریفوں کے نوکر ہیں۔ شریفوں کے نوکر کیسے ہوتے ہیں؟ علی حیدر کرار کا نوکر کیسے ہوتا ہے؟ کوئی سیکھنا چاہے نا تو علی حیدر کرار کے نوکروں کے حالات زندگی پڑھے۔ میں اپنے مدرسہ میں طلبہ کرام سے یہ کہا کرتا ہوں، دنیا کا اصول یہ ہے جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا، اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس فیلڈ کے جو نامور لوگ ہوتے ہیں نا ان کے حالات زندگی پڑھتا ہے، انہوں نے کیسے نام پیدا کیا۔ اگر کوئی پولیس میں ہے نا اور وہ چاہتا ہے میں ماہر تفتیشی افسر بن جاؤں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوگ جو بڑے بڑے تفتیشی گزرے ہیں نا، جن تفتیش کر کے انہوں نے مقدموں کے فیصلے کیے ہیں نا، ان مقدموں کو پڑھتا ہے، اس نے کیسے یہ الجھی ہوئی گتھیاں سلجھائی ہیں، کیسے اس نے ملزم کو مجرم تلاش کیا ہے۔ جو اچھا جج بننا چاہتا ہے نا وہ پہلے والے ججوں کے فیصلے پڑھتا ہے، کس بنیاد پر اس نے یہ فیصلے لیے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کس بنیاد پہ دیا، اس نقطے کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اور نقطہ مجھے بھی مل جائے، میں بھی وہ قانون اچھی طرح ذہن نشین کر لوں۔ میں آپ سے یہ خواہش کروں گا، اگر چاہتے ہو علی حیدر کرار کے اچھے نوکر بننا چاہتے ہو نا تو اس کے نوکروں کے حالات زندگی پر سلیمان کیسے بنا، ابو ذر کیسے بنا، مقداد کیسے بنا، حجر بن نبی اس منزل پہ کیسے آیا، اور مالک کے ساتھ علی محبت کیوں کرتا ہے۔ ان کے حالات زندگی پڑھو۔ میں دیکھو اللہ رب العزت نے عجیب سسٹم ہے، بڑی عزت دیتا ہے اللہ ان کو۔ جو علی حیدر کرار کا ہو جائے نا اللہ اسے بڑی عزت عطا کرتا ہے۔ جو آئینہ خدا کا ہو جائے نا اللہ بڑی عزت دیتا ہے۔ جو اہل بیت کا ہو جائے نا اللہ بڑی عزت دیتا ہے۔ سنو، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ماحول میں دو تین کیٹیگریز ہیں۔ بندہ عزت کیسے پاتا ہے، بندہ غنی کیسے ہوتا ہے، بندے کی ہیبت، روب، دبدبا لوگوں کے ذہنوں میں کیسے آتا ہے۔ اس معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں جس کا خاندان بڑا ہونا اسے عزت ملتی ہے۔ 2000 بندے ہیں فیملی کے، پیچھے کھڑے ہیں میرے پشت کے، ہے کسی کی ضرورت مجھے ہاتھ لگائے، عزت ہے، وقار ہے، بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مالدار ہے، مال کی وجہ سے غنی ہوتا ہے، جتنا مال زیادہ اتنا غنی ہو جائے گا، جتنا حکومت میں اس کا رتبہ بڑا اتنا لوگوں پر اس کا رعب اور دبدبہ بیٹھتا ہے۔ دنیا میں لوگ خاندان سے عزت لیتے ہیں، مال کی وجہ سے غنی ہوتے ہیں، حکومت اور اقتدار کی وجہ سے ہیبت، رعب لوگوں پہ جماتے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں میں تجھے ایسا راستہ بتاؤں، اگر بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہے، من اراد عزت بلا عشیرت وغنا بلا مال وہیبت بلا سلطان، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہے، بغیر مال کے غنی ہونا چاہتا ہے، بغیر حکومت کے لوگوں کے ذہنوں میں رعب اور دبدبہ
چاہتا ہے، معصوم فرماتے ہیں ایک کام کر، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَتِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزَّةِ طاعَتِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کے نیچے سے نکل، اللہ کی اطاعت کی چھتری تلے آ جا، اللہ بغیر خاندان کے عزت ادا کرے گا۔ چھوڑ نافرمانیاں، چھوڑ اللہ کے گناہ، چھوڑ معصیتیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، بغیر خاندان کے عزت ملے گی۔ اور اگر مثال نہ دونا تو شاید بات ادھوری رہ جائے۔ بندہ ہے ایک، ہے ایران کا رہنے والا، مجوسی خاندان میں پیدا ہوا، 300 سال سے لمبی عمر پائی، 300 سال سے زیادہ عمر پائی اس نے، ایران میں پیدا ہوا، آتش پرست تھا، وہاں سے چونکہ توریت کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا، زبور کا بھی عالم تھا، وہاں سے چلا پیغمبر گرامی اسلام کی تلاش میں، کہیں کہیں سے ہوتا ہوا آ گیا مدینے میں۔ جب مدینے آیا نا، پیغمبر کو اس نے پہچان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اطاعت کی اس نے، اکیلا ہے مدینے میں، کوئی خاندان نہیں اس کا، نہ باپ وہاں ہے، نہ بھائی وہاں ہے، نہ رشتہ دار ہے اکیلا، لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اسے لوگ سلیمان فارسی نہیں کہتے، اسے سلیمان محمدی کہتے ہیں۔ اتنی عزت ملی اسے، کوئی خاندان نہیں ہے نا، اکیلا رہتا ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے، کیونکہ اور تو ہے نہیں اس کا کوئی۔ انصار کہتے ہیں سلیمان ہم میں سے ہے۔ پیغمبر خطبہ دیتے ہیں نہیں نہیں، سلیمان نہ مہاجرین میں سے ہے، سلیمان نہ انصار میں سے ہے، السلیمان منا اہل البیت، ہمیں اہل بیت میں سے۔ مقام کتنا ملا سلیمان، بہت بڑا بندہ تھا سلیمان، شاید ہمیں معرفت نہیں سلیمان کی نا۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی جس کا نام ہے تفسیر المیزان، 20 جلدوں میں لکھی۔ اس میں حضرت علامہ طباطبائی لکھتے ہیں یہ مکہ کے لوگ جانتے تھے پیغمبر گرامی اسلام نے دنیا والوں میں سے کسی کے پاس سبق پڑھا نہیں، کسی سکول میں، کسی مدرسہ میں، کسی استاد کے پاس محمد عربی گئے نہیں ہیں۔ یہ اتنی گہری باتیں، اتنی علمی باتیں، ایسی اچھی گفتگو یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ سنو، علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، یہ سلیمان اسے سکھاتا ہے۔ یعنی سلیمان اتنا بڑا عالم تھا کہ مکہ کے مشرک کہتے ہیں یہ سکھاتا ہے ان کو باتیں۔ بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی شخصیت، لیکن اکیلا ہے مکے میں۔ کچھ بندے تنگ کرتے تھے حضرت سلیمان، کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑتے تھے اذیت دینے کے لیے، کہتے تھے سلیمان آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اذیت دینا چاہتے، یہ بتائیں کہ فلاں مجوسی کا بیٹا، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ہاں یہ پوچھتا وہ پوچھتا یہ پوچھتا۔ ایک دن پیغمبر گرامی اسلام خطبہ دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں سلیمان کے باپ کا نام کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پیغمبر نے خطبے میں فرمایا السلیمان ابن الاسلام، ہاں یہ سلیمان فرزند اسلام ہے۔ بہت بڑا مقام پایا اس نے۔ جو ان کا ہو جاتا ہے نا، ان کی اطاعت کرتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کے نیچے سے نکلتا ہے نا، اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے، بغیر خاندان کے عزت دیتا ہے۔ وَغِنَا بِلَا مَالٍ، اور اگر کوئی
کوئی بندہ مال دنیا کے بغیر، اگر مال دنیا کے بغیر عزت لینا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ۔ کوئی مثال کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آؤ مدینہ چلتے ہیں۔ ایک جندب ابن جنادہ غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، کوٹھی کوئی نہیں ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن عزت اتنی ملی لوگ جندب کے نام سے پہچانتے نہیں۔ ان کا ہو گیا، انہوں نے ابو ذر بنا دیا۔ اب نام ہی ابو ذر ہے، نام ہی ابو ذر ہے، مال تو ہے کوئی نہیں، غریب بندہ بیچارہ، گھر بھی کوئی نہیں، باہر جھونپڑی میں رہتا۔ ایک بادشاہ نے، اس دور کے بادشاہ نے ایک تھیلی اشرفیوں کی بھیجی۔ اشرفیاں سونے کی ہوتی تھی، اشرفیوں کی تھیلی بھری ہوئی، جاؤ اسے دے کے آؤ۔ حضرت ابو ذر کے پاس ان کا ایلچی لایا، یہ لو کیا ہے؟ اشرفیاں ہیں۔ کس نے بھیجی ہیں؟ بادشاہ نے بھیجی۔ اپنے مال سے دی ہیں یا بیت المال سے؟ کا بیت المال سے دی۔ کلے جا علی کے ہوتے ہوئے اس کو کس نے اجازت دی بیت المال میں تصرف کرے؟ یا ہم جیسا کوئی ہوتا نا فوراً پکڑ لیتا کہ جا، یہ تو جائز ہی نہیں اس کے لیے تصرف کرنا، لے جا، مجھے نہیں چاہیے، واپس لے گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ رکھ دے، اب یہ تھیلی بھیج، یہ میرے اپنے مال کی۔ بغیر مال کے غنی ہونا۔ دوسری تھیلی آ گئی، یہ لے لے۔ کس نے بھیجی ہے؟ بادشاہ سلامت۔ اپنے مال سے یا بیت المال سے؟ کب اپنے مال سے دی۔ یہ صرف مجھے دے رہا ہے یا سب کو دے رہا ہے؟ کہ صرف آپ کو دے رہا ہے؟ صرف مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہ تو فقیر ہے نا، تجھے دے رہا، تو فقیر ہے نا۔ حضرت ابو ذر اپنی جھوپڑی سے اٹھے، جھوپڑی کی چھت سے ایک دسترخوان نکالا، اسے زمین پہ بچھایا، اس کے اندر 2 روٹیاں تھیں۔ کہ ذرا بتا مجھ جیسا بندہ یہ روٹیاں کھائے کتنے دن کافی ہیں؟ کہ 2 دن کافی ہیں۔ کہ جا اپنے بادشاہ کو کہہ دے جسے ایک سانس کا یقین نہیں ہے، اس کے پاس 2 دن کی روٹیاں ہوں، وہ فقیر نہیں ہوتا۔ بغیر مال کے غنی، بغیر مال کے غنی ہو جاتا ہے وہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی معصیت کی ذلت سے نکلتا ہے نا، اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ ایک کام کرو، اللہ کی نعمتوں پر تھوڑی ہے نا، ذرا شکر تو ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں پر ذرا شکر ادا کرو، بڑا کریم ہے وہ، ہے ابھی تھوڑی نا، وہ نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ چلو میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں خطاب کرتا ہوں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی محمد۔ پیغمبر کرام اسلام مدینہ سے باہر نکلے، پیغمبر کو ایک قافلہ ملا۔ سید الانبیاء نے ان سے پوچھا ما انتم، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے نحن مومنون، ہم مومن، ہم مومن۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ ما حقیقت و ایمان کو، تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کس بنیاد پہ مومن ہو؟ بہت عظیم جواب دیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ الرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ، ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں،
بات ہے بھائی، اللہ کے فیصلوں پر یہ بہت بڑی بات ہے. بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے. وہ بیمار رکھے تو میں راضی، وہ صحت دے تو میں راضی، وہ امیر رکھے تو میں راضی، وہ غریب کر دے تو میں راضی، وہ مار دے تو راضی، وہ زندگی دے تو راضی، وہ اولاد دے تو راضی، وہ بیٹے دے تو راضی، وہ بیٹیاں دے تو اللہ بیٹیاں دے راضی رہتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے یہاں کا تو نہیں پتا، کبھی کبھی آپ کے شہر میں اسلام آباد میں آنے کا موقع ملتا. میرے علاقے میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو رشتہ دار محلے والے مبارکباد دینے جائیں. میں نے کوئی گہری بات کہہ دی ہے بھائی. کیا خیال ہے آپ کے یہاں ہے کوئی رسم گھر بیٹی پیدا ہو جائے محلے والے کہیں چلو مبارکباد دے کے آتے اللہ نے بیٹی دی ہے؟ جرت ہی کوئی نہیں کرتا. بڑا کوئی حوصلے والا بندہ ہونا چلا بھی جائے تو کہے گا اچھا یار اچھا صبر کر، جس نے بیٹی دی ہے وہ بیٹا بھی دے گا، خیر ہے، چلو چلو اللہ خیر کرے گا. بیٹی کی ولادت پر خوش نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا. سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہ جسے دنیا اور آخرت میں عزت سے سرفراز کرنا چاہے نا اسے پہلی اولاد بیٹی عطا کرتا ہے. پیغمبر نے بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا، بیٹیوں کے بارے میں کہا. اللہ نے بیٹیوں کے بارے میں کہا. اللہ کسی کو بیٹی دے وہ اس بیٹی کی تربیت کرے، وہ بیٹی جوان ہو جائے یہ باپ اس بیٹی کی شادی کر دے. پیغمبر فرماتے میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں. بیٹیوں کے لیے اللہ بیٹے کے لیے نہیں کہا پیغمبر، بیٹی کے لیے فرمایا. اگر کوئی بیٹی کی تربیت کرے اس کی خدمت کرے وہ جوان ہو جائے اس کی شادی کر دے میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. بیٹی کی ولادت میں کوئی عیب نہیں ہوتا. ہم تو خیر طالب علم میں ہمارے پاس میں جو ادارہ بھی ہے بہت ساری درخواستیں بھی آتی ہیں. اس بنیاد پر مرد اپنی عورت کو طلاق دے دیتے ہیں یہ بیٹیاں جنتی ہیں. اتنا بندہ مشرک ہو جائے. یہ بیٹیاں جننا بیوی کا کام ہے یا بیٹیاں دینا اللہ کا کام ہے؟ بیوی بیچاری کا کیا قصور؟ ہاں اللہ اگر توجہ چاہوں گا میں عزیزو، اگر بیٹی کی ولادت میں ذرہ برابر کوئی عیب کا شائبہ ہوتا، اگر بیٹی کی ولادت میں ذرہ برابر کوئی عیب کا شائبہ ہوتا اللہ اپنے محمد کو سہارا نہ دیتا. بیٹی عزت کا سبب ہے. اب رضا میں قضاء اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں ہم. بہت بڑی بات ہے. ہاں اللہ جیسا چاہے. تو بڑا مشہور ایک حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام کی خدمت میں ہے. میرے امام نے پوچھا یا جابر کیف اصبحت، زندگی کیسے گزر رہی؟ جابر کہتا مولا میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں. میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں. میں غربت کو ثروت پہ ترجیح دیتا ہوں. میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں بیمار رہوں، بیماری میں اللہ ڈھیر یاد آتا ہے. میں چاہتا ہوں غریب رہوں،
غربت میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. میں چاہتا ہوں لقاء اللہ کی منزل میں چلا جاؤں, خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. ہاں میں اسے زیادہ پسند کرتا ہوں. بہت بڑی بات ہے نا, ہمارے اعتبار سے تو بڑی بات ہے نا. کوئی بندہ کہے میں غربت کو چاہتا ہوں, میں بیماری چاہتا ہوں, میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا, میں اگلے جہان جانا چاہتا ہوں. میرے امام سے جابر پوچھتا ہے, پھر مولا مجھ سے تو پوچھ لیا, اب ذرا مجھے بتائیں آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ تیرا ذہن ہے, یہ تیری رائے ہے, یہ تیرا انتخاب ہے, اسے اس پہ ترجیح دیتا ہے. تو موت کو ترجیح دیتا ہے, تو غربت کو ترجیح دیتا ہے, تو بیماری کو ترجیح دیتا ہے. ہمارے محمد کسی شے کو کسی پہ ترجیح نہیں دیتے, وہ جیسا رکھے اسی پہ راضی رہتے ہیں. اور اصحاب قضاء اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اب آئیے ذرا ایک واقعہ سناؤں میں آپ. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. تحفۃ الصائمین نامی کتاب میں اس واقعہ کو مؤلف نے نقل کیا. میرا اللہ مجھے اپنا محبوب ملا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولی العزم پیغمبر صاحب شریعت رسول ہے نا. کہہ رہے میرا اللہ مجھے وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے. اور یہ مجلسوں میں کہتا ہوں بندہ اللہ سے محبت کرے کمال نہیں ہے بھائی. غریب امیر سے محبت کرے کمال نہیں ہے, محتاج غنی سے محبت کرے کمال نہیں ہے, لینے والا دینے والے سے محبت کرے یہ کون سا کمال ہے. کمال بندگی تو یہ ہے نا وہ غنی مطلق ہو کے بندوں سے محبت کرے. میرا اللہ وہ بندہ ملا جس سے تو محبت کرتا ہے. ارشاد ہوا میرے عیسیٰ نبی فلاں جنگل میں چلے جاؤ تمہیں ہمارا محبوب مل جائے. حضرت عیسیٰ چلے. اب کس سواری پہ تھے روایت میں سواری کا ذکر نہیں. پیدل گئے, سواری پہ گئے, پہنچے وہاں جنگل میں پہنچے تو عجیب منظر دیکھا. ایک خاتون بیٹھی ہے, آنکھوں سے نابینی ہے, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, پیر کٹے ہوئے ہیں, بدن زخموں سے چور ہے, بدن پہ مکھیاں بھنا رہی ہیں, اور یہ بیٹھی کہہ رہی الحمدللہ علی نعمائہ والشکر علی آلائہ. میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں. آنکھیں ہیں کوئی نہیں, ہاتھ ہیں کوئی نہیں, پیر ہیں کوئی نہیں, صحت ہے کوئی نہیں, بیٹھی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتی. حضرت عیسیٰ آئے, دیکھتے ہی کہا السلام علیک یا امت اللہ. اے کنیز خدا میرا سلام. کنیز خدا آنکھوں سے محتاج بول کے کہتی ہے وعلیک السلام یا روح اللہ. اللہ کے نبی عیسیٰ میرا بھی سلام. بھئی دیکھو اللہ بڑا عادل ہے, اللہ بڑا عادل ہے, کریم ہے, مہربان ہے. وہ کسی بندے سے ایک نعمت لیتا ہے نا تو اس کی دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. ایک نعمت سے محروم کرتا ہے, دوسری نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے. یہ جتنے نابینے ہیں نا جن سے اللہ نور بصارت لے لیتا ہے نا, اللہ رب العزت ان کی قوت حافظہ میں اضافہ کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا, یہ نابینے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے نا, یہ بندوں کی زبان کے لہجے سے پہچان جاتے ہیں یہ کون بول رہا. اب بندہ روز قریب سے گزرتا ہو, یہ قدموں کی آہٹ سن کے پہچان جاتے ہیں یہ کون جا رہا. لیکن یہ وہ پہچانتے ہیں جن کے پاس سے آپ روز گزرتے ہو,
جس وقت آپ روز اس سے باتیں کرتے ہو 5-10 دفعہ 20 دفعہ اس سے مل چکے ہو، وہ سن کے پہچان جائے گا کہ یہ کون بول رہا ہے۔ یہاں تو عجیب بات ہے، عیسیٰ پہلی مرتبہ اس سے بات کر رہے، وہ پہلی مرتبہ سن رہی ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ کی کنیز میرا سلام، وہ نبی نہیں، پہلی مرتبہ عیسیٰ کی آواز سن کے کہتی ہے اللہ کے نبی میرا بھی سلام۔ حضرت عیسیٰ پریشان ہو، آنکھوں سے تو نبی نہیں ہے، میں تیرے پاس پہلی دفعہ آیا ہوں، پہلی مرتبہ تو نے میری آواز سنی، تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں؟ نابینا عورت مسکرا کے کہتی اللہ کے نبی جو تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے نا وہ مجھے بھی بتا سکتا ہے آنے والا عیسیٰ ہے۔ جو تجھے میرے پاس بھیج سکتا ہے وہ مجھے بھی بتا سکتا ہے کہ آنے والا عیسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ اچھا تو اس منزل پر فائز ہے، اللہ تجھے بتا دیتا ہے آنے والا کون ہے، اس منزل پہ فائز ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دے، آنکھیں تیری کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کوئی نہیں، پیر تیرے کٹے ہوئے ہیں، بدن زخموں سے چور ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہے، محتاج مطلق ہے، اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھیاں اڑا نہیں سکتی، بتا کس نعمت پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہے؟ پھر نابینا عورت مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ نے آنکھیں نہیں دی تاکہ ادھر نہ دیکھوں جدھر سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے آنکھیں نہیں دی تاکہ وہ نہ دیکھو جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تاکہ ادھر نہ بڑھاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے پیر نہیں دیے تاکہ ادھر چل کے نہ جاؤں جدھر سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بتا جیسی نعمتیں مجھے دی ہیں کسی اور کو دی ہے؟ فقدان نعمت کو بھی نعمت سمجھے، معرفت کی اس منزل پر نعمت نہیں ہے، عدم نعمت کو فقدان نعمت کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کے شکر ادا کرے، اسے کہتے ہیں رضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو۔ جو اس منزل پر پہنچے اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں۔ اور ہم سارے کیا ہیں؟ ہم سارے بولو مومن ہیں نا، ہم سارے مومن ہیں۔ کتنے اللہ کی رضا پہ راضی ہیں؟ ایک بیماری آ جائے نا گھر میں، ایک ابھی وہ بندہ ٹھیک نہ ہوا دوسرا بیمار ہو جائے، ابھی دوسرا ٹھیک نہیں ہوا تیسرا بیمار ہو جائے، بس پھر تو یار بس اللہ تو نہیں چھوڑے گا بھائی، بس بیماری تو آ گئی گھر میں، مصیبت۔ اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میرے بندو اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکونی خلقی، میرے بندو جب میری طرف سے تم پہ کوئی مصیبت نازل ہونا تو میرے بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر۔ چھوٹا سا سینہ ہے، چھوٹا سا دل ہے، تھوڑی سی تنگی آ جائے نا پھر شکوے اللہ کے برباد کر، جیڑا اللہ دے نیڑے لگا ہے نا اللہ نے تو اس کے ساتھ ایسے ہی کیا ہے نا۔ شکایتیں اللہ کی، تھوڑی سی مصیبت آ گئی شکایتیں اللہ کی، اللہ کہہ رہا ہے خبردار اذا نزلت بک بلیۃ فلا تشکونی خلقی، جب میری طرف سے کوئی مصیبت نازل ہو بندوں میں بیٹھ کر میری شکایت نہ کیا کر۔ کیوں؟ میرا اللہ کا کمال اشکو کا الی ملائکتی ان صعود مساوی کا و فضائح کا، جیسے میں اس وقت ملائکہ کی محفل میں تیری شکایت نہیں کرتا جب تیری طرف سے گناہوں کی گٹھڑیاں آتی ہیں، تیری طرف سے جو گناہوں کے پلندے آتے ہیں میں تو تیری شکایت نہیں کرتا ہے، میں تو نہیں کہتا فرشتوں اس کی حالت دیکھو نا،
اس کو پیدا میں نے کیا، اس کو جوانی میں نے دی، اس کو صحت میں نے دی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں میں نے دی، اس کو سننے کے لیے کان میں نے دیے، اس کو بولنے کے لیے زبان میں نے دی، اسے چیزیں پکڑنے کے لیے ہاتھ میں نے عطا کیے، چلنے کے لیے پیر دیے، زمین اس کے لیے بنائی، آسمان اس کے لیے بنایا، سورج چاند اس کے لیے بنایا، گردش لیل و نہار اس کے لیے، ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے لیے، بے موسم بے بہترین بارشیں اس کے لیے، اولاد اس کو میں نے دی، والدین میں نے دیے، نعمتیں میں نے دی ہیں، میری نافرمانی۔ اللہ کہتا ہے میں تو تیری شکایت نہیں کرتا، میں تو تیرے گناہوں کے پردے دے دیتا ہوں، میں تو تیری واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ سے واپس آ جائے، یو ٹرن لے لے میرا بندہ، کہہ دے میرا اللہ غلطی ہو گئی، میں تو تیری واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ تجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچے، بندوں میں بیٹھ کے میری شکایتیں کرتا ہے، اللہ کہنا نا بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت نہ کیا گیا۔ میرے بندے اذا اوتیت رزقا منی، او بنی آدم، اے فرزند آدم، جب میری طرف سے تجھے رزق ملے نا تو فلا تنظر الی قلتہ، یہ نہ دیکھا کر یہ رزق تھوڑا ہے، یہ تنخواہ تھوڑی ہے، یہ پیسے تھوڑے ہیں، تھوڑا رزق مل رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھا کر یہ رزق تھوڑا ہے، ولکن انظر الی من اہدی، یہ دیکھ تجھے یہ ہدیات دینے والا کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہدیہ بھیجا کس نے؟ کبھی ہدیے میں اچھا یہ تو اللہ رزق دیتا ہے، یہ کوئی ہماری عبادتوں کے بدلے میں دیتا ہے، ہم نے بڑی کوئی عبادت کر لی اللہ کی، اللہ اس کے بدلے میں دے رہا ہے، مفت دیتا ہے، مفت۔ سورج کی روشنی کا بل لیتا ہے اللہ ہم سے، یہ ہوا چلاتا ہے اللہ، دنیا کے سارے اے سی جس کا مقابلہ نہیں کرتا، اللہ بل دیتا ہے، اللہ مفت دیتا ہے، مفت۔ تو مفت ملے ہدیہ، اس میں پھر راس ہوتی ہے، بس یہ تھوڑا سا، یہ آپ کے جنگی شہیدوں اور اس علاقے سے بندے کربلا جاتے ہیں، بولو خدا دے مانتے ہیں، کربلا جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، حج پہ جاتے ہیں، یہ مولانا صاحب قبلہ گئے ہوئے تھے حج پہ اس سال، واپسی پہ آئے، آپ کے لیے کوئی ٹانک تحفوں کا لے آئے، ایک گھونٹ آب زمزم، ایک کھجور، یہی تحفہ دیا ہوگا نا بھائی۔ کربلا سے جو آتا ہے نا وہ ایک تھوڑی سی خاک صفا، ہاں سجدگاہ لے آئے گا، ایک تسبیح لے آئے گا، یہی دے گا نا۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا جسے ایک خاک صفا مل جائے، سجدگاہ مل جائے، تسبیح مل جائے، کھجور کا ایک دانہ مل جائے، آب زمزم کا ایک گھونٹ مل جائے، وہ دانہ دے یہ کیا لے رہا ہے، کیا لایا ہے، اتنے دور سے ایک گھونٹ پانی لایا ہے، ہدیے میں باس نہیں ہوتی، یہ تھوڑا ہے کہ زیادہ، شکریہ ادا کرتا ہے تیری مہربانی، تو نے کم از کم کربلا میں مجھے یاد تو رکھا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذا اوتیت رزقا منی، جب میری طرف سے رزق ملے نا تو فلا تنظر الی قلتہ، یہ نہ دیکھا کر یہ تھوڑا ہے، ولکن انظر الی من اہدی، یہ دیکھ ہدیہ کس نے دیا ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میری بارگاہ میں عزت چاہتا ہے نا، بڑا کریم ہے وہ اللہ، وہ اللہ توبہ کرنے والے کو بدنام بھی نہیں کرتا۔ اچھا اللہ کو کوئی دیکھو، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں کتنا کریم ہے میرا اللہ، جس سے بندے ڈرتے ہیں نا اس سے دور بھاگتے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جس سے بندے ڈرتے ہو اس سے دور بھاگتے ہیں نا۔ کوئی بندہ بڑا سخت مزاج ہو، گلی سے آ رہا ہو، بندے تھوڑا تھوڑا دور ہو، راستہ چھوڑ دیتے ہے نا، بندہ جس سے ڈرتا اس سے دور بھاگتا۔ کوئی بتائے یہیں ابھی مجلس ختم ہوگی، وہ اگلی گلی کے موڑ پہ سانپ بیٹھا ہے، سانپ سے ڈرتے ہو نا؟ ہاں
یہ سانپ تو آپ کو پتا ہے نا، بڑوں بڑوں کو ڈراتا ہے نا. اچھا سانپ اس گلی میں نہیں جاؤ گے نا، دہشت گرد بیٹھے آگے نہیں جاؤ گے نا. تو یہ فطرت ہے، جس سے ڈرتا ہے بندہ اس سے دور بھاگتا ہے. میرا اللہ کو اتنا کریم بادشاہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہے. اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر چلا، میرا اللہ غلطی ہوگی، میرا اللہ گستاخی کر دے، میرا اللہ معاف کر دے. بڑا کریم ہے وہ اللہ، اتنا کریم ہے. پھر جو اس کے گھر چلا آتا ہے نا اور کہہ دے میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پیارے لگتے ہیں. صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بندہ تھا گناہگار، اس کی وجہ سے کات پڑ گیا تھا، بارش نہیں آ رہی. اللہ کے نبی نے بڑا کہا میرا اللہ ذرا اس کا نام بتا. اللہ نے کہا میں نام بتاؤں میرا بندہ بدنام ہو جائے گا. حضرت نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہاں گستاخ بھی رہتا ہے، اللہ نام نہیں بتا رہا کہ وہ بدنام نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آئی. اس کو پتہ چلا، اس نے توبہ کر لی، میرا اللہ معاف کر دے، مہربانی کر، آئندہ نہیں کروں گا. اس نے توبہ کر لی، بارش آ گئی. حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ بارش آ گئی، کہ اس بندے نے توبہ کر لی. پھر حضرت موسیٰ نے کہا میرا اللہ اب مجھے اس کا نام بتا دے. اب تو اس نے توبہ کر لی، ارشاد پروردگار ہوا. اور میرے موسیٰ کلیم اللہ جب گناہگار تھا، میرا گستاخ تھا، میں نے اس وقت نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر کے میرا محبوب بن گیا. توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آ تو صحیح نا، پلٹ کے آ تو صحیح نا. ہم اس سے روٹھے ہوئے، ہم نے اللہ سے تعلق توڑے ہوئے. اللہ عزت دیتا ہے. سنو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے نا، یہ کیا لکھتا ہے؟ سارے انہوں پتہ ہے کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں. یہ جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے یہ کیا لکھتا ہے؟ گناہ لکھتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں، یہ پچھلے 6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے میں نے یہ روایت پڑھی. یہ جو دائیں کندھے پہ آتا ہے نا، یہ 24 گھنٹے بعد چینج ہو جاتا ہے. اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے، 24 گھنٹے بعد یہ چلا جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے، نیا آتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے. 24 گھنٹے بعد یہ بھی چلا جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے. اور 24 گھنٹے بعد ہر روز ایک فرشتہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہ جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے نا، یہ مرد کا جب 15 سال عمر پوری ہوتی ہے نا، اس وقت آ کے بیٹھتا ہے، مرتے دم تک یہی ایک بیٹھا رہتا ہے. امام صادق فرماتا ہے یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ایک گناہ لکھتا ہے. میرے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ کیوں نہیں چینج ہوتا؟ یہ جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہے یہ کیوں نہیں چینج ہوتا؟ 2 جواب دیے میرے آقا نے. کہا پہلی وجہ یہ ہے یہ بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا اس لیے دل نہیں کرتا، اللہ تبدیل نہیں کرتا اس کو، چونکہ کل آئے گا دوسرا فرشتہ، اس کو بھی پتا چلے گا یہ گناہ کرتا ہے. تیسرے دن تیسرا آئے گا، اس کو پتا چلے گا یہ گناہ کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا میرے فرشتوں کو بھی پتا چلے یہ گناہگار ہے. کتنا کریم ہے، فرشتوں سے بھی چھپاتا ہے تمہارے اور میرے گناہوں کا. دوسری وجہ یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا. امام صادق فرماتے ہیں آؤ بھائی اس بندے کو لے آؤ، اس نے نیکیاں کیا گناہ کیے. اور فرشتوں کا ایک لمبا سلسلہ، ہر روز ایک فرشتہ آتا تھا جو نیکیاں لکھتا. ایک سال میں کتنے آئے؟
365 10 سال میں 3650. تو ذرا سوچو 80 سال میں کتنے آئے ہوں گے. یہ اتنے فرشتے گواہی دیں گے میرا اللہ اس نے نیکیاں کی میں نے لکھی تھی. ایک کہے گا میں نے لکھی, ایک کہے گا میں نے لکھی, چوتھا کہے گا میں نے لکھی. ہزاروں فرشتے کہیں گے میرا اللہ میں گواہ ہوں اس نے نیکیاں لکھی. اللہ پوچھے گا گناہ کرنے والے سے اور گناہ کے لکھنے والے سے بتا. وہ کہے گا میں نے دیکھا اس نے یہ گناہ کیا. اللہ کہے گا تو اکیلا ہے, ادھر ہزاروں ہیں, میں ان کی مانوں یا ایک کی مانوں. اللہ کریم ہے نا, کتنا مہربان. ایسے کریم سے ہم اٹھے ہوئے, ایسے کریم سے ہم نے تعلقات خراب کیے ہوئے. اس کے گھر کے دروازے سے بے پرواہ ہو کے گزر جاتے. وہ بلاتا رہتا ہے, ہم نہیں آتے. اس کے گھر سے آوازیں دینے والے آوازیں دے دے کے تھک جاتے. حیا حیا علی الصلاۃ, حیا عربی میں حیا کہتے ہیں جلدی ہے, دوڑ کے تیز تیز قدم اٹھا کے. ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, حیا علی خیر العمل. ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے کریم سے ہم اٹھے ہوئے. اس نے اپنے دروازے کھلے رکھے. آ جاؤ آ جاؤ, میں تمہیں معاف کرتا ہوں. میرے محترم قبلہ علامہ جانتے ہیں, میرے استاد تھے, خدا غریق رحمت فرمائے, محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ. وہ بیمار تھے, مجھے 8 دن ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا. ایک ہسپتال میں تہران میں تھے, اکیلے ہوتے تھے سارا دن. ایک میرے ساتھ اور مولانا بھی تھے. میں نے ان سے ایک سوال کیا, قبلہ آپ کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے, آپ ہر مشکل سے نکل جاتے تھے, کوئی ورد ہے آپ کے پاس, کوئی خاص عمل ہے آپ کے پاس, ہمیں عطا کر دیجئے, ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں. وہ میرے قبلہ مسکرائے, مسکرا کے کہا بیٹا میرے پاس کوئی عمل نہیں, کوئی ورد نہیں. جب کوئی مصیبت کوئی مشکل آتی ہے نا, میں دیکھتا ہوں ماضی قریب میں یا مستقبل قریب میں کس امام معصوم کی ولادت یا شہادت ہے. جس امام کے دن ہوتے ہیں نا, میں اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں, اللہ میری مشکل حل کر دیتا ہے. ایک جھنگی سیدہ اور اسلام آباد اور اطراف کے غیوروں, میں منت کروں گا اگر آج کل کوئی بندہ کسی مشکل میں ہے نا, تو وہ کہہ سکتا ہے میرا اللہ تجھے 24 سال کے ضعیف سجاد کا واسطہ, اللہ مجھے معاف کر دے, میرا اللہ مجھ پہ کرم کر دے. آج کل کے دن امام سجاد کے دن ہے نا, واسطہ دے کے دعا کر, او میرا اللہ تجھے امام سجاد کا واسطہ. میرا اللہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, جس کے پیروں میں بھیڑیاں, جس کے گلے میں خاردار توق تھا, اپنا مرثیہ پڑھتے ہوئے خود کہتا ہے او لوگوں مجھے بازاروں میں یوں کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہوں. میں محمد عربی کا بیٹا, میں علی حیدر کرار کا لخت جگر, میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا, میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا, میں مکہ کا وارث, میں مدینے کا وارث, میں زمزم کا مالک, میں صفا اور مروہ کا وارث. ہاں مجھے یوں کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی زنجبار کا غلام ہوں. میرے گلے میں رسیاں تھیں اور مجھے یزید کے دربار میں لایا گیا. وہ مشکل ترین منزل تھی. میں نے مقتل کو پڑھا ہے کربلا میں عاشور والے دن, شام غریباں, رات 11 محرم, آجا ابن زیاد کا دربار, کوفہ کا بازار, بازار شام. کہیں سجاد نے مرنے کی دعا نہیں کی ہے. ہر مقتل والے نے ایک منظر لکھا ہے, جب یزید کا دربار سامنے نظر آیا سجاد کی چیخیں نکلی, کلیتنی لم تلدنی امی, کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا اور میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا. ظالم شراب پی رہے ہیں, میری پھپھی زینب کے سر پہ چادر نہیں.
اتنا مشکل منزل تھی وہ، اتنا مشکل مقام تھا نا. اللہ اکبر. بس ایک واقعہ، میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی رحمت تمام کروں. میرے مولا کا ایک صحابی ہے، نام اس کا ابراہیم ہے. جب مدینے میں آتا نا میرے مولا جاتے ہوئے اسے نصیحت کرتے، ابراہیم کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزر. جب آتا میرے مولا جاتے ہوئے اسے نصیحت کرتے، کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر. اب غیورو حالات بدل گئے، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے. سجاد قید ہو کے شام آ گیا، ابراہیم تجارت کے لیے شام آیا. زندان کے دروازے سے گزرا، بڑی تیزی سے گزر گیا. چند قدم آگے گیا، اس کے ذہن میں خیال آیا راستے میں قیدی بیٹھا تھا. مولا کہا کرتے تھے کسی قیدی کے پاس سے بغیر سلام کے نہ گزرا کر. ابراہیم واپس آیا، قیدی کے پاس رک کے کہا السلام علیکہ ایھا الاسیر. قیدی میرا سلام. قیدی نے سر نہیں اٹھایا، وہیں پہ کہا ابراہیم میرا بھی سلام. ابراہیم پریشان ہو گیا، کہتا قیدی میں تو تجھے جانتا نہیں، تو میرا نام لے کے سلام کر رہا ہے، اپنا تعارف کروا. اب زنجیروں سے اس قیدی نے سر اٹھایا کہ ابراہیم مجھے پہچان، میں تیرا امام زین العابدین ہوں. اور یہ سننا تھا. ابراہیم نے رونا شروع کیا، مولا یہ کیا ہو گیا؟ آپ قیدی بن گئے. مولا یہ زنجیر کس نے پہنائے؟ ابراہیم کا رونا تھا. رونے کی آواز جو زندان میں گئی، ادھر سے بچوں کے رونے کی آواز، بیویوں کے رونے کی آواز. ابراہیم پوچھتا ہے مولا یہ زندان میں کون ہے؟ کہ ابراہیم ادھر نہ دیکھنا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ زینب قید ہے، میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ ملی اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما. اس مجلس سے سیلاب زدگان واسطے دعا. ہم سب کے اس مجلس، اس رزق، اس مجلس، اس وعظ، اس عزاداری کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کی مرحومین کی روح کو حساب فرما. پروردگار مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما، پاکیزہ موت نصیب فرما. ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. صاحبان اولاد کی اولادوں کو لائق اور صالح بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. میرا اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی صورت میں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، میرا اللہ سیلاب زدگان کی تو خود مدد فرما. میرا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما. میرا اللہ تجھے اپنے عزت و جلال کا واسطہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو میرا اللہ ان کے لیے نعمت میں تبدیل فرما. پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، مکتب آل محمد کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما. 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما. ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما. قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.